بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں ان کو تلاوت کریں گے، اور یہ آیت نمبر 282 سے آخری آیت 286 تک ہے انشاءاللہ۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں قرض کے احکامات کو ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی قرض ہی کے احکامات سفر کی حالت میں ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر ایمان کیا ہے، ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری دو آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں، یعنی آخری دو آیات جن کو اللہ رب العزت نے صحیح احادیث کی روشنی میں نورانی آیات کا قرار دیا ہے، اور جو معراج میں تحفے کے طور پر ملی، ان آیات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آج کی آیات کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جیسا کہ بیان کیا وہ قرض کے حوالے سے ہے۔ اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین، یا ایہا اے، الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ سب ایمان لائے، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم، اور یہ تداین اس کا اصل جو روٹ ہے وہ دین ہے، یعنی اور دین عربی کے اندر بولتے ہیں قرض کو لینا، اور قرض کا دینا، اس لفظ کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بعض اوقات اردو میں بھی اسی معاملے میں اور اس کو استعمال کبھی کبھی کر لیا جاتا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جس کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تداینتم، یعنی تا پہلا شروع کا جو ہے وہ ہے تمہارے لیے، یعنی تم جس کو لین دین کرتے ہو، تم یعنی آپس میں، آخری تم یعنی تم اپنے اندر ایک دوسرے کے درمیان میں جس چیز کو لین دین کرتے ہو، بدین دین کے بارے میں، یعنی ادھار اور قرض کے بارے میں، الا طرف یا تک، اجل مسمى ایک مقررہ وقت، اجل ایک وقت کو کہتے ہیں، اور مسمى یعنی جس کو پہلے ہی مقرر کر لیا گیا ہو، فاکتبو فا پس اکتبو تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی اے لوگو، اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہو، جب تم آپس میں کسی بھی معاملے میں لین دین کرنے لگو اور اس لین دین کے اندر ادھار کا معاملہ ہو، تو تم اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو ایک مقرر وقت تک جب اس کو لین دین کا فیصلہ کرو تو پھر اس کو لکھا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ وا اور لام جو دوسرا ہے واو کے بعد، واو پہلا اور کے لیے، اور لام جو ہے یہ لیے، یعنی جیسے للہ ہم بولتے ہیں تو اللہ کے لیے، تو اسی طرح یہاں پر جو لام ہے یہ لیے والا لام ہے، یعنی ول اور چاہیے کہ، یکتب کہ وہ لکھ لے، یعنی چاہیے یہ کہ وہ لکھ لے، بینکم آپس میں، بین درمیان، کم تمہارے، یعنی تم آپس میں لکھ لو، چاہیے کہ تم آپس میں لکھ لیا کرو، کاتبن لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان میں سے کوئی شخص عدل والا جو ہو، یعنی تم دونوں کی طرف سے، چاہے لینے والے کی طرف سے یا پھر دینے والے کی طرف سے، دونوں میں جس پر آپ دونوں متفق ہو جائیں، تو اس کاتب سے کہہ کر لکھوا لیا کرو، اور وہ عدل والا ہونا چاہیے۔ ولا یأبا وا اور لا نہ، یأبا نہ ہی، ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور نہ ہی وہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا ان کے، یکتبا کہ وہ کتابت کرے، کہ وہ لکھے، یعنی وہ لکھنے والا جس کو آپ دونوں مقرر کر لیں وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ، علمہ سکھایا ہو اس شخص کو، یعنی لکھنے والے کو، اللہ نے، فلیکتب فاپس اور لام چاہیے کہ یکتب کہ وہ لکھے، یعنی جس انداز سے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو شرائط اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان کی ہیں، اس کو چاہیے کہ اسی کے مطابق اس کے اندر لکھے جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ وا اور لا لام یہ وہی چاہیے کہ، یملی کہ وہ یمللی کہ وہ لکھوائے،
الذی وہ جو علیہ جس پر ہو، علا اوپر، ہی اس کے یعنی جس کے اوپر ہو، الحق یعنی قرض کا حق، یعنی جس کے اوپر قرض کا حق ہو اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور پھر لام وہی والا چاہیے کہ یتقی کہ وہ ڈرے، وہ پرہیز اختیار کرے، وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا، ربہ جو اس کا رب ہے۔ اسے چاہیے کہ اس لکھوانے کے اندر جب وہ اس تحریر کو لکھوائے، لین دین کے اس معاملے کو لکھوائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ولا اور لا نہ یبخس وہ کمی کرے، منہ اس میں شیئا کچھ بھی، یعنی اس لکھنے کے اندر اس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ لکھوائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ پس ان اگر کانا ہو، الذی وہ جو علیہ اس پر، الحق حق ہے یعنی جس پر قرضہ ہے اس کو چاہیے، الحق سفیہن نادان، یعنی اگر وہ شخص جس کے اوپر قرضہ ہے اگر وہ نادان ہے، او یا ضعیفن یا کمزور ہے، او یا لا یستطیع لا نہیں یستطیع وہ طاقت رکھتا، یعنی اس کی استطاعت اگر نہیں ہے، ان یمل کہ وہ خود لکھوائے، یعنی کہ وہ لکھوائے یعنی مراد کہ وہ خود لکھوا سکے، یعنی اگر وہ نادان ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا پھر کمزور آدمی ہے، تو ایسا شخص جو ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ لکھوانے والے سے لکھوا سکے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوا لے، ہوا وہ خود، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوا دے، ولیہو اس کا ولی، تو اس کا ولی کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، بالعدل عدل کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے اور یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، آیت لمبی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انشاءاللہ اسی طرح دیکھیں گے، اور اس کا پہلا حصہ جس کے اندر چند باتیں یہاں پر اللہ رب العزت نے کی ہیں ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت جو ہے، یہ اگر قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں جو مصحف ہمارے گھروں میں ہیں تو ان میں یہ پورے ایک صفحے کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی، یعنی لمبائی کے اعتبار سے، اپنے اندر الفاظ کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت اور لمبی آیت ہے۔ اور اس آیت کو کیونکہ اس کے اندر پوری آیت کے اندر صرف ایک ہی موضوع کو چھیڑا گیا ہے اور وہ قرض کے لین دین کا بیان ہے، تو اس لیے اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ یا پھر جسے اردو میں اگر کہیں تو قرض والی آیت جو ہے، قرض کے متعلق جو آیت ہے یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اگر پچھلی آیات کو دیکھیں تو اس سے پہلے درس کے اندر جو پچھلی آیات گزر چکی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے لین دین ہی کے معاملات کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس سود کو حرام قرار دیا ہے تو پھر قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا یہاں پر ضروری تھا کہ جب سود حرام ہے تو پھر کس طریقے سے ایمانداری اور عدل کے ساتھ آپس میں لین دین کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیات کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے تمام جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بیان کر دیا ہے، اور اس قرض کے لین دین کے بارے میں جو اصولی 3 چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو قرض کے حوالے سے جو ہمارے سامنے یہاں پر باتیں آئی ہیں یہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر، وہ یہ کہ قرض کو جب لین دین کیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، اس کو لکھوا لیا جائے، اور دوسری اس کے اندر چیز یہ آئی کہ مدت مقرر کر لی جائے، الی اجل مسمی کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی طرف اظہار کیا۔ اور تیسری چیز جو اگلے صفحے پر یا اس کے بعد اس کے آخری حصے کے اندر آئے گی وہ ہے کہ قرض کے لین دین کے اندر گواہ بھی بنا لیا جائے۔ تو یہ 3 چیزیں قرض کا لین دین ہو، یعنی جس کے اندر معاملہ اس طرح ہو کہ قرض کی شکل ہو، چاہے وہ بیع کے معاملات کے اندر ہو کہ آپ نے پیسہ دیا اور اس کے بعد آپ کو کچھ دیر کے بعد وہ چیز ملے گی، تو اس تمام صورتیں جو قرض کی طرح کی ہیں تو ان میں یہ 3 چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصولی طور پر یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، یعنی نمبر 1 لکھ لینا، نمبر 2 مدت مقرر کر لینا، اور نمبر 3 گواہ بنا لینا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہاں پر اس آیت کے اندر واضح کیا ہے۔ اور اس کی اہمیت اصل میں اس لیے ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ جب ادھار یا قرض کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں خصوصاً اور آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور باہمی رشتہ داری اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت کا پہلو ہے،
اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اس طرح تحریر کو لکھنے کو خصوصاً معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کیوں لکھا جا رہا ہے، جبکہ اس میں اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیا یہ میرا بھائی جو ہے مجھ پر اعتماد نہیں کرتا ہے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بے اعتمادی کی علامت ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ عدل کے پیمانے کے طور پر اس کو رکھا ہے، اور آیت کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی حکمت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی چیز ہے، یعنی اسی کے اندر انصاف کی بات زیادہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو لکھ لے اور بعد میں کسی قسم کا کوئی بد اعتمادی اور بد مزگی نہ ہو۔ اور لین دین کے معاملے میں آپ تو جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور قتل و غارت اس معاملے میں ہوا کرتی ہے، تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور روز و شب ہم اس کو ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھتے ہیں۔ تو گواہی کو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی لکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبے سے بچانے والی چیز کہا ہے، یعنی ساتھ گواہی بھی رکھی جائے، یعنی نہ صرف لکھا جائے بلکہ اس لکھے کی کیا گارنٹی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے جب تک کہ اس کے اندر گواہ نہ ہو، تو لہٰذا گواہی کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں ڈالا ہے، اور اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط وہی اصل میں مناسب چیز ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ یہاں پر پہلی بات کی کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو کیا کرو، الی اجل مسمی فاکتبوہ، تو اجل مسمی یعنی اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ مدت مقرر ضرور کر لی جائے کہ یہ ادھار اور قرض جو لیا جا رہا ہے تو اس کو کب لوٹایا جائے گا، اس کی مدت پہلے سے مقرر کر لی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی یہ آیت بیع السلم یعنی ایک سلم والی بیع یعنی لین دین جس کے اندر سلم ہو اس کے بارے میں۔ اب یہ سلم کیا ہے؟ بیع السلم یا جس کو بیع السلف بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے دونوں نام ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی، یعنی اس میں ایک تو عمومی قرض ہے، جیسے انسان ایک دوسرے کو پیسہ یا کوئی چیز جو ہے قرض کے طور پر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت سے یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان خرید و فروخت کے اندر بھی اس طرح سے انسان قرض والی ایک اس کے اندر کنڈیشن لے کے آتا ہے، جس میں یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ نے دے دی اور لینے کے لیے اس کی قیمت آپ نے پہلے ادا کر دی، اور وہ چیز مقرر کردہ جو مدت ہے اس کے اوپر آپ نے وصول کرنی ہے، یعنی آپ کہیں کہ آج میں آپ کو یہ آرڈر دیتا ہوں اور اس آرڈر کے یہ اتنے پیسے میں نے آپ کو دے دیے، اور آپ مجھے بتائیے کہ کس تاریخ کو یہ آپ مجھے آرڈر جو ہے بنا کر مجھے واپس کر دیں گے، تو یہ بیع السلم ہے یا بیع السلف ہے، یعنی جس کے اندر پیسہ پہلے دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز آپ کو ایک خاص مدت کے اوپر ملتی ہے جو مقرر کردہ مدت ہے۔ تو اس بیع کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے بعد کھجور میں بیع السلف کرتے ہیں، یعنی 2 یا 3 سال کے بعد وہ یہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز میں بیع السلف کرے یا وہی بیع السلم جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے، یعنی جب بھی آپ یہ کام کریں جو وہ پہلے سے کیا کرتے تھے تو اس کو کریں، لیکن اس کے اندر یہ 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ رکھ لیں، ایک تو ماپ تول جو ہے وہ مقرر کر لیں، اور اسی طرح اس کی مدت جو ہے وہ متعین کر لی جائے پہلے ہی۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قیمت کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ 2 چیزوں کے علاوہ یعنی ماپ تول پہلے مقرر کر لیا جائے کہ ہاں یہ اتنا پیسہ میں نے تمہیں دیا تو اس کے بدلے میں کتنی کھجور یا کتنا مال جو ہے ملے گا اور کتنے دنوں کے بعد ملے گا، اور اسی طرح اس کے اندر اس کی قیمت جو ہے وہ بھی مقرر ہو کہ کتنے کی وہ چیز ملے گی، تو یہ تینوں چیزوں کو اس کے اندر پہلے سے طے کر لیا جائے۔ تو اس میں ایک اہم بات وہ نوٹ کر لیں کہ اس آیت کریمہ سے بظاہر قرض کا لکھنا جو ہے واجب لگتا ہے، واجب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو، مگر اس سے اگلی آیت جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبَعْدُكُمْ بَعْدًا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں مستحب کے زمرے میں آتا ہے، یعنی بہت اچھی اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔
لیکن اس کے اندر جو 3 خصوصیات اللہ رب العزت نے رکھنی ہیں ان تینوں کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف، تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَشْهِدُوا اور استشہد یعنی چاہیے، یعنی یہاں پہ حکمیہ ہے، فعل امر ہے کہ تم سب گواہ بنا لو، شہیدینی، شہید گواہ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر شہیدینی یہ اس کی تسنیہ ہے، 2، یعنی 2 گواہ آپ وہ بنا لیا کرو، من رجالکم، من سے، رجالی مردوں میں سے، کم تمہارے، یعنی تم اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا پس ان اگر لم نہ ہوں، یکونا یعنی کانا یکونو کا مطلب ہے ہونا، یعنی اگر وہ مرد نہ ہوں، رجلینی 2 مرد، یعنی اگر آپ کے پاس 2 مرد میسر نہیں ہیں، یعنی ایسے 2 لوگ میسر نہیں ہیں جو مرد ہوں اور وہ گواہی دے سکتے ہوں، تو فَرَجُلٌ تو پھر 1 آدمی ہو، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، یعنی ایک یا تو چاہیے کہ 2 مرد بنائے، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہے، 1 آدمی ہے تو 1 آدمی کو رکھ لیا جائے، اور دوسرے 1 آدمی کی جگہ پر 2 عورتیں جو ہیں ان سے گواہی لے لی جائے، ممن ان سے جنہیں، من اور من یہ دونوں لفظ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے جنہیں ترضون تم راضی ہو جن سے، یعنی تم جن کو پسند کرتے ہو، تو اپنی پسند کے، یعنی جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جن کی بات کو یا جن کے بارے میں ان کے گواہ ہونے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے 2 لوگوں کو اپنی رضامندی کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ ان کو رکھ لو۔ من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل اور یہ عورتوں کے بارے میں خصوصاً یہ ہے کہ وہ کیوں اس لیے 2 رکھی جائیں، ان کے تضل کہ بھول چوک ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائیں، وہ بھول جائیں، احداہما ان میں سے کوئی ایک، فتذکرا تو یاد دلائے، احداہما ان میں سے کوئی دوسری، یعنی 2 اس لیے کیونکہ خواتین کا یہ کام نہیں ہے اصل میں، وہ بازار کے اور باہر کے معاملات میں زیادہ کیونکہ وہ آتی جاتی نہیں ہیں، اس کے اندر شریک نہیں ہوتی ہیں، اور یہ لین دین کے معاملات کو مرد حضرات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور گھر کے معاملات میں وہ رہتی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ اپنے معاملات میں کی وجہ سے بھول سکتی ہیں، تو ان میں سے اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو تاکہ یاد کروا دے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 بھی بیان فرما دی ہے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، تو دوسری کو یاد کروا دے کوئی ایک، ولا یأبا اور لا نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب ما یعنی جب بھی دعو ان کو بلایا جائے، دعو یہ دعا سے ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو مطلب ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو دعو جب بھی ان کو دعا یعنی بلایا جائے، جیسے دعوت دینا بھی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی ان کو بلایا جائے تو وہ یعنی جو گواہ ہیں وہ اس سے انکار نہ کریں، یعنی کبھی کسی وجہ سے ضرورت پڑ جائے کہ گواہوں کو بلانے کی، کہ ہمارا آپس میں لین دین ہوا تھا اور ان میں لین دین میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ اب دینے والا جو ہے شخص یا لینے والا زیادہ مانگ رہا ہے یا دینے والا وہ اسے مکر رہا ہے یا کم دے رہا ہے، تو گواہ ان کو بلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسی یہ کہ انکار نہ کریں گواہ جب بھی ان کو بلایا جائے، والا اور نہ تسأموا تم جی چراؤ، ان تکتبوہ کہ تم سب لکھواؤ اسے، لکھو اسے، یعنی تم اس کو لکھنے میں جی نہ چراؤ، صغیراً چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ الی تک، اجلی اس کی ایک اجل مدت ہی اس کی، یعنی جو بھی چاہے چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ، اس کی مدت اور میعاد کو مقرر کر کے اس کو لکھوانے کے بارے میں تمہیں چاہیے کہ جی نہ چراؤ، بلکہ اس کو کھلے دل کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ لکھوا لیا کرو، ذالکم یہ ہے اقسط زیادہ انصاف کی بات، یعنی یہ لکھنا جو ہے، یہ جو عمل اللہ رب العزت دوبارہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو لکھنا ہے یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمْ اور یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ یعنی قائم رہنے والی چیز ہے، زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، للشہادہ گواہی کو، یعنی گواہی بھی جب کوئی انسان دے تو اس کو بھی باقاعدہ لکھا جائے کہ یہ 2 گواہ ہیں اور ساری معاملات اس کے اندر وہ دونوں ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ مضبوط، انصاف کے زیادہ قریب ہے اللہ کے ہاں، وَأَدْنَا اور ادنا وہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا ترتابو تر یعنی تا پہلا ہے جو تم کے لیے ہے، اور تاب یعنی اس میں کیا ہے تاکہ تم شک میں پڑو، تاکہ تم سب شک میں پڑ جاؤ،
اس کے زیادہ قریب ہے یہ چیز کہ اگر شہادت نہ لی جائے تو اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے، الا مگر یہ کہ تکونا ہو کوئی معاملہ تجارتاً، کوئی تجارت کا، حاضرتاً، تجارتاً حاضرتاً یعنی نقد تجارت کا، تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے، یعنی دائرہ جیسے دیر یہاں پہ جو ہے یعنی تم اس کو گھماتے ہو، بینکم آپس میں، یعنی تجارت ہوتی ہے تو پیسہ آتا جاتا رہتا ہے نقد کے معاملات کے اندر، آپ نے لیا آپ نے دیا تو یہ چیز جو ہے گھومتی رہتی ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں آپس میں۔ فلیس علیکم جناح، پس لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، اللہ یعنی ان اور لا کا مجموعہ ہے کہ نہ تم لکھو اسے، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا اس کے اندر رعایت اس کے اندر دے دی ہے یہاں پر کہ اگر نقد تجارت کا معاملہ ہے تو ہر قسم کی تجارت اور لین دین میں لکھنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے وہ پہلے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو مستحب کہا گیا ہے، اس کو فرض نہیں کہا گیا، واجب نہیں کہا گیا، کیونکہ اس کو لازم اس صورت میں نہیں، کیونکہ بعض صورتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں لکھنا ضروری بھی نہیں ہے اور لکھنا اس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ تکلیف کا اور تکلف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جب نقد کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کوئی پیسہ دیا اور اس سے فلاں شخص سے اسی وقت اس چیز کو لے لیا، تو ایسی صورت میں یعنی جب نقد و نقد بات ہو رہی ہو اور جو معاملات ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، سارا دن ہم نقد میں کرتے ہیں، تو ہر ایک چیز کو اگر لکھنے بیٹھ جائیں گے تو یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے مشکل سے نکال دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، کہ اگر تم اس کو نہ لکھو تو یہ تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور اشہدوا تم سب گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب تم آپس میں سودے بازی کرو، آپس میں بیع کرو، آپس میں خرید و فروخت کرو، ولا یضار، اور لا نہ یضار تکلیف دی جائے، ضرر پہنچائی جائے، کاتب کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو، یعنی جب تم گواہ بنا لیتے ہو اپنا تمام معاملات سودے بازی کرتے ہو تو اس میں نہ کاتب کو کوئی تکلیف پہنچائے، کیونکہ لینے دینے والے تو یہ دو لوگ ہیں، ایک خرید رہا ہے ایک دے رہا ہے، اور یہ دو لوگ اس میں ایکسٹرا آتے ہیں، یعنی ایک وہ شخص جو کتابت کر رہا ہے اور اسی طرح دو گواہ ہیں، تو ان لوگوں کو جو آپ کے اس معاملے کے اندر آئے ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اس کی آگے تفسیر آئے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، پس انہو بے شک وہ، فسوقن تو یہ گناہ ہے، بکم تمہاری طرف سے، یعنی تمہاری طرف سے پھر یہ ایک گناہ شمار کیا جائے گا اگر تم ان کو تکلیف دیتے ہو، ان لکھنے والے کو یا گواہوں کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، تم سب کو، کون؟ اللہ تم سب کو تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ تمام جو اللہ رب العزت نے اصول و ضوابط ہمیں بیان کیے ہیں، یہ جو قواعد ہمارے سامنے لکھنے کے رکھ دیے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس اسلام کو، دین اسلام کو کتنا کامل اور مکمل اور ہر لحاظ سے یہ شان اس کی رکھی ہے کہ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، اور جو کسی بھی طرح سے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، متنازع کا باعث ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے، ان تمام چیزوں کے حل پیش کیے ہیں، اور ایک بہترین نظام زندگی اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہمارے سامنے دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جانتا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت تعلیم کیوں تمہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہیں کہ کس چیز سے تمہیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر پچھلے پیج میں ہم نے قرض کے حوالے سے جو دو باتیں، یعنی ایک اس کی مدت مقرر کرنا اور اس کو ایک لکھ لینا جو ہے، ان دو چیزوں کا بیان پڑا، اور اب آیت کے اس اگلے حصے کے اندر ہمارے سامنے گواہوں کے حوالے سے بات آئی ہے، جس میں جو موٹی موٹی مین جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ارشاد فرمایا ممن ترضون من الشہداء، یعنی اس میں یعنی ایسے گواہوں کو مقرر کیا جائے جس کے اوپر تم راضی ہو، جن کے اوپر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، قابل اعتماد ہو۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو گواہ ہیں وہ کن کو بنایا جا سکتا ہے، تو گواہ ایسے شخص ہونے چاہیے جو دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، اور تم ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہو، ایسے جھوٹے اور فریبی لوگ اس میں نہ ہوں، اور وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، فرائض کے پابند ہوں، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسندیدہ ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ترضون من الشہداء،
یعنی جو پسندیدہ ہیں، جن سے لوگ راضی ہوتے ہیں، تو وہ راضی یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہے، تو اصل میں لوگ بھی اسی کے اوپر، ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ایسے نیک اور با اخلاق لوگوں کو اپنے جو گواہوں کے طور پر لیا جائے، ایسے کسی ایرے غیرے کو پکڑ کر گواہ نہیں بنانا چاہیے، اور غیر مسلم کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلم کو گواہ کے طور پر لیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو تو اور ادھار نہ ہو تو گواہ بنا لینے ہی کافی ہے، یعنی اس میں پھر لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کے سامنے گواہ ہو۔ اور آج کے زمانے میں یہ جو ہمارے سامنے جو رسید کا ایک طریقہ کار ہے، تو رسید ایک گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی آپ اگر کوئی چیز کہیں سے خریدتے ہیں تو اگلے دن واپس جاتے ہیں اور ان کو رسید دکھاتے ہیں کہ یہ جناب میرے پاس یہ گواہی ہے، ثبوت ہے کہ میں آپ کے پاس سے کوئی چیز لے کر گیا ہوں۔ تو کیونکہ اس میں تکلیف ہے اور گواہ بنا لینا بھی واجب نہیں ہے، یعنی اور لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی واضح رکھے کہ گواہ بنانا بھی، جیسے پہلے بات ہوئی کہ لکھنا بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اسی طرح سے گواہ بنانا بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ بھی مستحب ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں مستحب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ اچھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ ہم بات ہے کہ نہ ہی لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ ہی جو گواہ ہے اس کو کوئی تکلیف دی جائے۔ تو اس کا یہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، تو یہ اس وجہ سے کہ یہاں پر یدار یعنی اس کو فعل مجہول کی شکل میں لیا گیا ہے، یعنی اگر اس کو فعل مجہول لیا جائے تو اس کا معنی یہی بنے گا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جانا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہیں ان کی مشغولیت کے وقت تنگ کر کے، یعنی کسی بھی ٹائم آپ بلا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے اندر کاتب تھے تو ابھی ذرا آ جاؤ، تو وہ جناب اپنی کسی روزی میں مصروف ہے، کسی اور وہ اپنے کسی مصروف ہے کسی کام میں، تو آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، تو اس طرح سے اس کو تنگ نہ کیا جائے، یا پھر اسی طرح غلط شہادت پر مجبور نہ کیا جائے، یا اس کو غلط چیز لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس کو خوف زدہ نہ کیا جائے۔ تو اس کو اس معاملے میں اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی اگر اس ولا یدار کو اگر فعل معروف کی طرح لیا جائے تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے، یعنی پہلے تھا نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، اور اگر اس کو معروف کی شکل میں لیا جائے تو اس کا معنی بنے گا کہ نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہ نقصان پہنچائے، یعنی کہ لکھنے والا غلط بات لکھ دے، لکھنے والے نے مثلا اگر 5 لاکھ لکھنا تھا اس نے 50,000 لکھ دیا، تو کتنا بڑا نقصان کر دیا دینے والے کا۔ تو اس طرح سے یعنی وہ کوئی غلط چیز لکھ دے تو اس نے اس کو نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ ہی گواہ۔ اور گواہ کس طرح نقصان پہنچاتا ہے کہ گواہ جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، پھیر پھیر کر دیتا ہے گواہی کے اندر، گواہی میں غلط گواہی دیتا ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اندر یعنی نہ ہی یہ دونوں نقصان پہنچائیں لین دین کرنے والوں کو، اور نہ ہی ان دونوں کو نقصان پہنچایا جائے کہ ان کو مجبور کیا جائے اور ان کو تکلیف دی جائے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے لین دین کے تمام جو ہے معاملات کو ہمارے سامنے کھول۔ اس سے اگلی آیت، اس کا تعلق بھی قرض کے لین دین کے حوالے ہی سے ہے۔ 283 آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم ہو علی سفر میں، یعنی پہلے تمام معاملات اللہ رب العزت نے ایک عمومی حالت کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن اگر سفر ہو وَلَمْ تَجِدُوا اور لم نہ تجدو تم پاؤ، تمہیں کوئی ملے کاتبن کوئی کاتب کوئی لکھنے والا، فرحان پس ریحان رہن ہے، یعنی اگر تمہیں کاتب نہ ملے اور آپ لوگ سفر کی حالت میں ہیں، اپنے اسٹیشن پہ بھی نہیں ہیں، تو اس شکل میں پھر آپ کے پاس کیا بچتی ہے آپشن؟ وہ یہ ہے کہ وہ رہن ہو، مقبوضۃ قبضے میں دے کر، تو آپ پھر بھی قرضہ لے سکتے ہیں، اپنی کوئی چیز قبضے کے اندر دے کر، کسی کو رہن کے طور پر رکھوا کر کہ آپ یہ میری چیز رکھ لیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، مجھے پیسے اس سے لے لیں یا جو بھی آپ کو قرض چاہیے، اور بعد میں اپنا قرض واپس کر کے اسے اپنی رہن شدہ چیز جو ہے واپس لے سکتے ہیں۔ فَإِنْ آمِن پس ان اگر آمینہ اطمینان ہو جائے بعدکم تم میں سے بعض کو بعدن بعض کے اوپر، فَلْيُؤَدِّ یعنی اگر تم آپس میں اطمینان ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہو، بعض کو بعض کے ساتھ اطمینان ہے، فَلْيُؤَدِّ پس لام جو ہے یہ چاہیے کے لیے، یؤدی تو ادا کر دے، الذی وہ جس کے پاس الذی اؤتمن امانت رکھی گئی، یعنی وہی چیز جو رہن کے طور پر امانت رکھی گئی تھی،
امانتہ، اس قرض خواہ کی امانت، یعنی اگر تمہارا آپس میں جو ہے کہہ لیں کہ اطمینان ہے، کوئی اس میں اطمینان بے اطمینانی کی بات نہیں ہے، تو امانت جو ہے وہ آپ چاہیے کہ وہ ادا کر دیں، یعنی آپ رہن کو اس کو واپس کر دیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ یاد رکھیں، اور لام چاہیے کہ یتقی، کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا، اور لا نہ تَكْتُمُوا، تم سب چھپاؤ، کاف تا میم جو ہے یہ کتاما یعنی چھپانے کو کہتے ہیں، اور تم نہ چھپاؤ الشہادہ، گواہی کو، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اب یہ گواہی جو ہے دینے والا شخص، اس کے والے سے اس کو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، یعنی مکر نہ جاؤ اور صحیح طرح سے گواہی دو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو يَكْتُمْهَا، وہ چھپاتا ہے اس کو یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ، پس اِنَّ، بے شک ہو، تو یہ یقینی بات ہے، آثم، گناہگار، قلبہ، اس کا دل، یعنی تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ یہ جو گواہی چھپانے والا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ، اور اللہ بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، علیم، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سفر کی حالت میں یہ جو قرض کے لین دین ہے اس کی بات کی ہے، اور یہ بیع اور قرض کی ایک دوسری شکل ہے ہمارے سامنے جو آئی، یعنی اگر تم سفر میں قرضے کا معاملہ کرو اور تمہیں لکھنے والا نہ مل سکے یا لکھنے کے لیے قلم دوات وغیرہ میسر نہ ہوں، تو مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز رہن یا پھر گروی کے طور پر، یعنی اس کو ہم ہمارے زبان میں گروی کہتے ہیں، تو گروی رکھ دے۔ اور سفر کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ معاملہ، یعنی یہ جو گروی والا معاملہ ہے جہاں پر آپ کو گواہ نہیں ملتے ہیں اور لکھنے کے معاملات مشکل ہوتے ہیں، یعنی لکھنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ زیادہ تر وہاں پر ہی پاسبل ہے، تو اللہ نے سفر کی یہاں پر بات کی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر سفر میں پیش آ سکتا، ورنہ یہ جو رہن جو ہے گروی رکھنا حضر میں بھی، یعنی جہاں آپ اپنے اسٹیشن میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، وہاں پر بھی جائز ہے کہ آپ رہن کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں لین دین کا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر عملاً اس کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ بخاری میں حدیث اور مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو ہے گروی رکھی اور یہ معاملہ کر کے ہمارے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ چنانچہ سفر میں رہن نص قرآنی سے ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں جیسے ہمارے سامنے یہ آیت جو ہے اس کا ثبوت ہے، اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے، یعنی سفر کی دلیل ہمارے پاس یہ قرآن کی آیت ہے کہ سفر میں ایسا کر لیا کرو، لیکن کیا آپ اپنے علاقے میں ہیں تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی دلیل ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئی، جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو جو چیز رہن رکھی جائے، اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چارہ ڈالنے کے بدلے اس کا دودھ پینے کی اجازت دی ہے۔ یعنی سوال اب یہاں پہ یہ ہے اصل میں کہ کیا جو رہن کے اوپر آپ کے پاس چیز رکھ دی گئی ہے، کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس میں اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اگر اسے چارہ، وہ شخص ظاہر ہے اس کے پاس ایک فرض کریں بکری رکھ دی گئی ہے، بکری دودھ دیتی ہے، تو آپ اس بکری کو اگر رہن کے طور پر رکھوا دیتے ہیں تو اور وہ شخص اس کو کچھ بھی نہیں کھلاتا ہے تو بکری مر جائے گی، تو اس لیے وہ اس کے اوپر کچھ انویسٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ دودھ پی سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا کہ اس بکری کے ذریعے وہ بیچ کے اور کوئی فائدہ حاصل کرے اور اسے سودا کرے اور زیادہ پیسے کما لے، اور اس طرح سے یعنی اس کے ساتھ اور کوئی وہ سودا یا اور کوئی معاملات جو ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے کہ اس کا دودھ پی لے۔ اور اسی طرح گھوڑے، اونٹ، گدھے یا خچر وغیرہ پر اس کے چارے کے بدلے میں سواری کی اجازت ہے، کیونکہ اس کو وہ کھلا پلا رہا ہے، تو اس لیے اگر سواری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو جیسے کام پر لگا لینا تو یہ چیزیں اجازت ان کی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا منع ہے، یعنی اگر یہی سچویشن جو ہیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں جیسے بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے آ گئی، تو انہی کی صرف اجازت ہے، اور اگر اس کے سے زیادہ اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے، کوئی شخص فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کیونکہ آپ نے اس کو قرض دیا، آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جتنا دیا یہ آپ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ مثلا قرض پر رقم لے کر زمین رہن رکھ دیا کسی بندے نے، تو گروی لینے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر کاشت کرنا شروع کر دے یا اس کے اوپر مکان بنا کر آگے بیچ دے یا کچھ ایسا معاملہ کرے،
تو اس کا ٹھیکہ وغیرہ قرض میں وضع کرنا اور اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو قرآن کریم یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یعنی یہ جو لفظ ہیں کہ تو چاہیے کہ ادا کرنے والا وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس قرض خواہ کی امانت کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے۔ تو اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے دے، یعنی اس کو وہ چیز واپس کر دے، تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ یعنی جب اس نے آپ کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا قرض ادا کر دے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، تو اللہ رب العزت نے جو آخر میں ارشاد فرمایا شہادت دینے والے کے حوالے سے کہ اگر وہ شہادت کو چھپاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آثم ہے، اس کا دل جو ہے وہ آثم ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ آثم یعنی گناہ گار یا گناہ کی نسبت اس کے دل کی طرف کی ہے، اس لیے کہ چھپانا دل کا فعل ہے اور سب سے پہلے اس کا خیال دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ وعید ہے کہ شہادت چھپانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے دل گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی دل میلا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو گیا ہے، دل گناہ گار ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایسی چیز سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور وقتل النفس، اور کسی شخص کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی بات کرنا، او قال وشہادت الزور، یا پھر بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یا فرمایا جھوٹی گواہی ہے۔ یعنی جو سب سے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر جھوٹی بات کہنا یا پھر جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ تو گواہی چھپانا جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ آثم قلب، کہ اس کا دل اصل میں گناہ گار ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو چاہے دلوں کے اندر اس گواہی کو چھپا لیتے ہو، تو اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا باعث ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 284 میں ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، و اور ما جو فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں کو اللہ رب العزت نے جمع ذکر کیا ہے اور زمین سنگل ذکر کی ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ان اگر تبدو تم سب ظاہر کرو، ما جو فی میں انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کر دو، او تخفوہ، او یا تخفو یعنی مخفی رکھو، چھپاؤ، ہو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، تو یحاسبکم وہ محاسبہ کر لے گا، وہ حساب کر لے گا، یعنی اس کو اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہو جائے گی، بہ اللہ یعنی اس کا محاسبہ کر لے گا، فیغفر پس یغفر وہ بخش دے گا، لمن اس کو جو یشاء جس کو وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، یعنی اگر ہم پچھلی آیت کو دیکھیں تو پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون علیم، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو، آسمان و زمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ پچھلی آیت میں یہ جو الفاظ ہے اس کی علت ہے، یعنی جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو خوب سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی سب چیز اللہ رب العزت کی ہے اور اسی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت ان میں سے کسی کو بھی گواہ بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ تم کھڑے ہو اور اس شخص کے خلاف گواہی دو۔ اور قیامت والے دن احادیث میں ہم نے سن رکھا ہے کہ قیامت والے دن بہت سی چیزیں اٹھ اٹھ کے گواہی دیں گی کہ اس شخص نے یہ عمل کیا اور یہ خرابیاں اور یہ برائیاں اور یہ نیک اعمال کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی ہر چیز جو ہے اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چاہے تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کو محاسبہ
کر کے رہے گا اللہ رب العزت اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، اس کا محاسبہ ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر او تخفوہ کہا گیا، یعنی چاہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تو یہ چھپانا اور ظاہر کرنا جیسے پچھلی آیت میں گزر چکا کہ یہ دل کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو اور جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے، یعنی ان میں صرف ان اعمال کا محاسبہ ہوگا کہ جن کو انسان پکا عزم کر لے کہ میں فلاں اچھا کام یا فلاں برا کام کروں گا، تو اس شخص کو اس کے دل کے ارادے کے اوپر بھی جزا اور اس کا محاسبہ جو ہے اس کی صورت میں ہونے والا ہے۔ مثلا یہ جو دل کا پختہ ارادہ انسان جو کرتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کفر ہے، یہ بھی دل کے ارادے کے اندر ہے جیسے منافقین کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی نیکی یا بدی کا عزم اور پختہ ارادہ، مثلا ایک شخص دل میں کفر رکھتا ہے یا چوری اور زنا کا عزم رکھتا ہے، مگر اسے کفر کے اظہار کا یا چوری اور زنا پر عمل کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص صرف اس نے دل میں رکھا اور بندہ کہے کہ اس نے کیا تو نہیں ہے نا، تو لیکن اس نے اگر اس کا پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ کر کے رہے گا اس چیز کو، اور چاہے اس کو موقع نہیں ملا ہے اور وہ اس کو عمل کو کر نہیں پایا ہے، تو اس پر محاسبہ لیکن ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ اس کے اندر پورا کمیٹڈ تھا۔ اور رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، کیونکہ یہ ساری کمٹمنٹ اور زیادہ اس نے پورا جو اپنے اندر دل کے اندر ایک پختہ عزم کیا، یہ اس کے اختیار میں تھا، اور باقی وہ رہی چیزیں جو انسان کے اختیار میں، انسان کے دل میں کچھ بھی آ سکتا ہے، انسان کے دل میں کوئی برے خیالات آ سکتے ہیں، تو کیونکہ ان خیالات کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے، تو خود بخود یہ خیالات آتے رہتے ہیں، تو اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، یعنی ان کو جھٹکتا رہے، یہ نہیں کہ ان کو آنے دے، ان کو جھٹک دے، ان کو دل میں جگہ نہ دے، تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس سورت کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث ایک سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ نازل ہوئی تو صحابہ پر گراں گزری، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت یعنی دل کی باتوں پر محاسبہ، یعنی یہ جو آیت، بلکہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو ان کے اوپر گراں گزری، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کہ اللہ ہر چیز کا محاسبہ کر کے چھوڑے گا، تو پھر یہ ان کے اوپر بڑی گراں گزری کہ یہ تو بڑا مشکل کی بات ہے، اور ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت دل کی باتوں پر محاسبہ کے مطابق تو بڑی مشکل پڑ جائے گی، یعنی دل کا تو ہمارے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے، بعض کا دل میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، جانا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے بھی سمعنا واطعنا اور یہ الفاظ دہرا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ نازل فرمائی، تو پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اور آیت او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی یہی جو کہ دل کے اندر جو چیزوں کا بھی محاسبہ ہوگا اس کو منسوخ کر دیا، اور جب اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل ہوئی تو اس کے ہر دعائیہ جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، یعنی میں نے یہ ایسا کر دیا، یعنی انسان اس کے اندر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس نے دعا مانگی میں نے ویسا کر دیا۔ تو یہاں پر اصل میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ منسوخ کا آیا ہے، تو اس کو ایک بات سمجھ لیجئے کہ واضح ہے کہ یہاں دوسری آیت سے پہلے کی منسوخ ہونے کی معنی یہ ہیں کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھا، یعنی صحابہ کرام کو جو یہ ایک چیز گراں گزر رہی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کا بھی محاسبہ کریں گے، یعنی جو ہمارے دل میں ویسی عادت جس کا ہمارے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہے، تو اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اصل میں کر دی، یعنی یہ منسوخی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی وضاحت کے اعتبار سے، یعنی آیت منسوخ ویسے نہیں ہے، اور اس کے اندر یعنی جیسے آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھی جا چکی کہ اللہ رب العزت جو ہے جو دل کے اندر جو پختہ عزم ہے ان کا محاسبہ کرتا ہے اللہ رب العزت،
حافظ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نسخ کا لفظ وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ کے اندر یہ تھا کہ وہ نسخ بعض اوقات وضاحت کے طور پر بھی استعمال کرتے. تو یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے او تخفوہ یحاسبکم باللہ کو منسوخ کر دیا، تو اس سے مراد ہے کہ یعنی اس کی وضاحت کر دی. یعنی جو ہمارے دل میں ایک کھٹکا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر تو ہم پکڑے جائیں گے، یعنی ہمارے دل تو بڑا کچھ سوچتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی، تو اس لحاظ سے اس منسوخی کا معنی لیا جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وساوس معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں. یعنی دل میں اگر کوئی ویسے وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، تا وقت یہ کہ ان کو زبان پر نہ لائیں، یعنی اس کے اوپر پختہ عزم نہ کر لیں، اس کو زبان پر نہ لے آئیں یا ان پر عمل نہ کریں. تو اس وقت تک دل کے جو ایسے ہی آنے والے خیالات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے. لیکن انسان جب اس کا زبان پر لے آئے کہ ہاں میں اب یہ کر کے چھوڑوں گا، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر محاسبہ ہونے والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے. تو اگلی جو آخری دو آیات ہمارے سامنے آنے والی ہیں، یہ آیات عزت نے ان کو بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمانیات اور پھر رحمت الہی کا اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا ہے. اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن ایمان لائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولنا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لے کر آئے، کس پر؟ بما، اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی، یعنی سب مسلمان بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب جو ہیں اس کے اوپر ایمان لائے جو اللہ رب العزت نے ان کی طرف نازل فرمایا، ان کے رب کی طرف سے. کل آمنا، اور سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان میں بھی، من رسلی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور ہم سب کہتے ہیں، سمعنا کہ ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کر لیا، ہم اس کے اوپر چل پڑے، غفرانک یعنی غفرانہ بخش دے کا یعنی تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، یعنی تمہاری بخشش چاہتے ہیں ہم اے ہمارے رب، و الیک اور تیری ہی طرف، و اور الا طرف کا تمہاری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور یہ تو لہٰذا یہ جو آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، یہ دونوں آیات جو ہیں اس کے حوالے سے بہت سی فضائل ہمارے سامنے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، تو جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے، یعنی یہ ایک لمٹ ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں جو انتہا ہو، یعنی جس سے آگے کوئی چیز ہو، جو آخری لائن ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے، اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے. اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، یعنی یہ جو معراج کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 3 چیزیں تحفے میں ملی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور دوسری سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں، یعنی یہی 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286 آخری 2 آیتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یعنی فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی 5 وقت کی نمازیں، اور یعنی اس طرح اسلام کے اندر جو ایمان اور فرائض ہیں، اور اسی طرح آخری یہ جو 2 آیات جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ہم نے پڑھا کہ یہ آیت کا آغاز ہی آمنہ سے ہے کہ ایمان لائے، اور ایمان کے پھر اس کے اندر جزیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں
کہ نبی اور رسول تمام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین جو ہیں وہ سب اس کے اوپر ایمان لائے ہیں جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اس نازل شدہ کتاب کے اندر، اس نازل شدہ احادیث کے اندر، ان سب کے اوپر یہ تمام لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ رب العزت نے پھر اس کے ساتھ جزیات بھی بتا دی کہ اس ایمان کے اندر اللہ کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، کتابوں کے اوپر ایمان ہے، رسولوں کے، تو لہٰذا یعنی اس کے اندر ایمان ہے پورے کا پورا، اور اعمال ہیں جیسے 5 وقت کی نمازیں یہاں پر بتا دیا، تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کے اندر ایمان اور اسلام دونوں شامل ہو گئے، اور لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو شخص شرک سے بچتا ہے، توحید والا ہے، اور اپنی جبین کو کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں نہیں باندھتا ہے، اللہ کی طرح کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہے، اور وہ خالصتاً جو عبادات اور اپنی جو ہے عبادت جو ہے اور اپنے آپ کی جو خدمت جو ہے اور اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ توحید والوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش، یعنی یہ 3 چیزیں تحفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ اور ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں، اور ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یعنی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو بھی ان کلمات کے اندر سے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یعنی یہ جو 2 نور اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے اندر سے کوئی بھی دعا انسان مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا، یعنی یہی دونوں آیتیں، وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں کہ پھر شیطان اس کے قریب آ سکے، یعنی جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ اور اس آیت کا جو عمومی مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا، اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، یعنی اللہ رب العزت پہ ایمان لانا اس کا حق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے، ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں، وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ وہ بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سب کی ناسخ ٹھہری، یعنی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی اور کسی اور کو ان کی نبوت کو نہیں مانا جائے گا، یعنی اگر آج موسیٰ، اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ آج موسیٰ بھی آ جائیں تو میری پیروی کریں گے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیجے گا تو اس کے اندر بھی وہ بھی امت محمدیہ کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے، اور خاتم الانبیاء و مرسلین اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہے، یعنی لہٰذا یہ جو آخری جماعت، جو ایک جماعت جو ہے جو ہمیشہ اس کی اطاعت کرتی رہے گی اور جو کہتی ہے وقالوا سمعنا واطعنا، یہ وہ جماعت ہے، یعنی جو آگے کیل و کال نہیں کرتی ہے، جو چونکے چنانچہ نہیں کرتی ہے کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جاتی ہیں تو کہ نہیں جی ہمارے تو یہاں پر وہ اس طرح سے نہیں مانا جاتا،
ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کی اطاعت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت رحمت فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ تو اس کے بعد جو اگلی اور آخری آیت ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں، یکلف وہ تکلیف دیتا اللہ، نفسا کسی شخص کو، الا مگر وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، اس نے جو نیکی کی وہ اس کے لیے ہے، وعلیہا اور اس کے خلاف ہے، اس کے اوپر وبال ہے، ما جو مکتسبت جو اس نے برائی کمائی، یعنی جو نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی اس نے کی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، لا نہ تؤاخذنا تم مواخذہ کرنا، تو پکڑنا ہمیں، ان نسینا ان اگر نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا اگر ہم غلطی کر لیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھیے اللہم کی بجائے یہاں پر ربنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بڑا ہی محبت اور پیار والا لفظ ہے، یعنی اے ہمارے رب، یعنی جس نے ہمیں پالا ہے، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تم ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر لیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا و اور لا نہ تحمل تو ڈال علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ حملتا، یہ حمل جیسے عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے تو بوجھ کہتے ہیں اس کو، وہ ایک وزن ہے، بھار ہے اس کے اوپر، جیسے تو نے بوجھ ڈالا، حملتا تم نے بوجھ کو ڈالا ہو اس کے اوپر، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ولا اور نہ تحملنا تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، نہ تو ہم پر بوجھ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ، ما جو لا نہیں، طاقت طاقت ہو، لنا ہمیں یعنی جس چیز کی طاقت ہم میں نہیں ہے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، بھی کہ ہم اس کو اٹھا سکیں، واعفو عنا اے رب تو ہمیں معاف فرما، واعفو یعنی عفو درگزر کر دے، یعنی درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے سے گزر جانا، یعنی اس چیز وہ اس کو پیش تو کیا جائے گا اس شخص کو، لیکن اس شخص کے اوپر سے نظریں دوسری طرف کر دی جائیں گی، اس کو آگے گزار دیا جائے گا۔ واعف عنا اور یا اللہ تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما، واعف عنا تو ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمارے لیے یعنی ہمارے گناہوں کو ہماری خاطر تو معاف فرما دے، وارحمنا وا اور ارحم رحم فرما نا ہم پر، انت مولانا انت تو مولا ہے نا ہمارا، فانصرنا فا پس انصر مدد کر نا ہماری، یعنی تو ہماری مدد فرما کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما۔ اوپر قومی ایک قوم کے، الکافرین جو کافر ہیں، یعنی کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ رب العزت تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہماری مدد فرما، آمین۔ تو اس آیت کے حوالے سے فضیلت پچھلی ہی آیت کے ساتھ گزر چکی ہے، یعنی ان دونوں آیات کی فضیلت جو ہے یکساں، انہی احادیث کے اندر دونوں آیتوں کو نور والی آیتیں بھی کہا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر کی دعائیں جو ہیں ان کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہوں، لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت سے شکایتوں پہ نہیں رہنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف شکایتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر اس کے وسعت سے زیادہ تکلف، اس کے اوپر تکلیف اس کو نہیں دی ہے، اس سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے تئیں اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ سے ڈرتے رہو، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں، صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس صورت کو جب ختم کرتے تو اس کے آخر میں آمین بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، آخری آیت جو ہے یہ تو خصوصاً دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، تو اس آیت کو جب پڑھتے اور اس سورۃ البقرہ کا اختتام کرتے تو اس کے آخر میں آمین بھی کہتے، ہم سب بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری بخشری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔